اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم. 4 آیات ہیں یہ سورۃ الحجر. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تو بلا شک ایک دیوانہ ہے. یہ ان کی خباثت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کلام کا، گفتگو کا طرز کیا تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے. نبوت کے اعلان سے پہلے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، اور اب اس بدتمیزی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، مجھ پر وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے، انک لمجنون، تو ایک دیوانہ ہے. دیوانگی کس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو فاقے لگ رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہو کیسر و کسریٰ کے محلوں کے، کہ تم کیسر کو شکست دو گے، کسریٰ کو شکست دو گے، اس قسم کی باتیں کرتے ہو. تو وہ دیوانگی سمجھتے تھے، عجیب قسم کی بات سمجھتے تھے. برابر آپ اس وقت جو بات کرے گا کہ ایک وقت آئے گا، خلافت کا دور ہوگا، امریکہ ہو، فلاں ہو، تو کچھ لوگ کہیں گے یہ پاگلوں کی سی باتیں ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. اس وقت کوئی ایسی بات کرنے والے کو مجنون کہے گا تو اس وقت بھی وہی کہہ رہے تھے وہ حضور علیہ السلام کو، تم تو مجنون ہو، تم کیسی دیوانگی کی باتیں کرتے ہو، ناممکنات میں سے یہ چیزیں ہیں، تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ، تم کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر دکھاؤ نا ہمیں وہ فرشتے کہاں ہیں، جو فرشتہ تم پر اترتا ہے، تمہارے پاس آتے ہیں، دکھاؤ کہاں ہیں، ہمارے پاس لے آؤ ان فرشتوں کو. اللہ کا جواب ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو اتارا نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. فرمایا یہ تماشا نہیں ہے کہ ہم تماشا دکھانے کے لیے فرشتوں کو نہیں اتارتے، بلکہ فرشتہ جب اترتا ہے تو وہ حق کا فیصلہ لے کر آتا ہے. اس کے بعد تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں رہتی، پھر تمہارے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مہلت نہیں رہتی، پھر تم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. جیسے بعد میں دیکھا بدر میں کیا ہوا، کہا آج بھی فرشتے آتے ہیں تم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، آج بھی تو فرشتے آتے ہیں، لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے. تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، تمہارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے اس کے بھی فرشتے ہیں، لیکن تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. جو دکھائی دینے والے فرشتے جب آتے ہیں تو پھر تمہارے لیے کوئی وہ وما کانوا اذا منذرین، جب وہ اترتے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی. اس وقت اگر پھر کہو گے کہ تھوڑی سی ہمیں مہلت ملے، پھر مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نزلنا، ہم نے نازل کیا، الذکر، یہ الذکر
اس ذکر کے نازل کرنے والے اتارنے والے بے شک ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں بار بار جو ہم کا ذکر ہے، اِنَّا، پھر نحن، پھر نزلنا، پھر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ گویا یہ جو گالیاں آپ کو دے رہے ہیں، اس مصحف کے لیے جو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کلام کے لیے، تمہارے لیے گالی نہیں ہے، ہمارے لیے گالی ہے، کیونکہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے، کیونکہ ہمارا فرمان ہے۔ اگر اس کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے خلاف نہیں کر رہی ہے، ہمارے خلاف۔ تو یہاں جو الذکر نازل ہوا ہے کہ ہمیں اس الذکر کی، الذکر قرآن کہیں الگ بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو ذکر آتا ہے، جب یہ یاد دہانی کے معاملے میں آ جائے تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی آتے ہیں اور قرآن کے معانی بھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، صرف قرآن کے الفاظ ہی کی نہیں، قرآن کی بھی لی ہے اور اس کے معانی کی بھی۔ اور اس کے معنی کو محفوظ رکھنے کے لیے محدثین کرام کی جماعت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ رکھا، وہ بھی محفوظ ہے اور یہ قرآن بھی محفوظ ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر نے بلایا، میں جب گیا تو وہاں عمر بھی تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھ، جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، عمر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن اٹھ جانے کا خطرہ ہے، لہذا اسے ایک جگہ جمع کیا جانا چاہیے۔ میں اس سے اختلاف کرتا رہا لیکن یہ اصرار کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کے لیے کھول دیا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، بھلا ہے، یہ کام ہم آپ کو سپرد کرتے ہیں، آپ جوان بھی ہیں اور کاتب وحی ہیں، حضور بھی آپ سے لکھواتے تھے، لہذا آپ یہ کام کریں۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کو اٹھانے کا بھی حکم دیا جاتا وہ میرے لیے آسان تھا، مگر یہ کام میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ کافر میں نے کوشش کی، کسی کے پاس جو محفوظ تھا سینے میں، اس سے سنا، اس کو نوٹ کیا، کسی کے پاس کسی پرچی پر تھا، اونٹ کی ہڈی پر تھا، جہاں جہاں بھی تھا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صرف ایک صحابی کے پاس تھی۔ گویا اگر وہ شہید ہو جاتے تو وہ 2 آیتیں پھر ہمیں نہیں ملتی۔ گویا کتنا نازک تھا اور کتنا صحیح فیصلہ یہ تھا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ صرف ایک صحابی کے پاس تھی، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں۔ تو گویا اس وقت انہوں نے پھر اسے ایک جگہ جمع کیا، اس ایک تیار کیا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ جو یہاں کی آذربائیجان کی جہاد میں وہ مصروف تھے، جب وہاں سے واپس گئے تو انہوں نے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جو میں نے اختلاف دیکھا قرآن میں، قرآن کی قرأت میں، تو بہت ممکن ہے کہ یہود کی طرح آپس میں اختلاف ہوگا، لہذا آپ اس کی فکر کیجئے، اس کی طرف دھیان دیجئے۔ اس وقت انہوں نے یہ جو مصحف تھا جو لکھا ہوا تھا، جو ابوبکر صدیق نے لکھوایا تھا، جو ان کے پاس رہا، پھر عمر کے پاس رہا، پھر عمر سے حضرت حفصہ کے پاس رہا تھا، اس وقت پھر حضرت عثمان نے ان سے مانگا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کی کاپیاں کروائیں گے، نقل کروائیں گے، پھر آپ کو یہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے اس کی 3 کاپیاں کروائیں اور 3 مرکزی مقامات پہ وہ رکھے اور حفصہ کی کاپی ان کو واپس کر دی۔ اس طرح سے یہ محفوظ رکھا گیا قرآن پاک، اور احادیث پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے محدثین کرام کی جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی، جنہوں نے کتنی محنت کی، اپنی زندگیاں وقف کر دی اور ایک ایک چیز کو آپ نے محفوظ رکھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ان کا طریقہ ایک تھا کہ وہ علماء کانفرنس بلایا کرتے تھے اور مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہوتی تھی۔ اب ایک بار اسی طرح سے گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بڑے سنجیدہ قسم کے شخص تھے، انہوں نے بڑی بہترین گفتگو کی، وہ ایک یہودی تھے۔ جب بہت متاثر ہوئے مامون الرشید ان سے، انہوں نے لاسٹ میں اسے اپنے پاس بلایا، کہا آپ بہت سنجیدہ معلوم ہوتے ہیں، انتہائی ذہین ہیں آپ کی گفتگو بڑی پرمغز ہوتی ہے،
آپ اسلام قبول کریں، ہم آپ کی بڑی قدر کریں گے، وہ آپ سے ہم کام لینا چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اپنا دین بدل نہیں سکتا۔ اب وہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر کانفرنس تھی، وہ شخص پھر حاضر ہوئے اور اس روز انہوں نے اسلامی فقہ پہ گفتگو کی اور بڑی جاندار اور شاندار گفتگو کی۔ اب وہ ایک مسلم کی حیثیت سے حاضر ہوئے تھے۔ لاسٹ میں پھر مامون الرشید نے اسے بلایا اور کہا کہ پچھلی بار ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسلام قبول کرو، آپ نے مانا نہیں، لیکن آج کیا بات ہوئی کہ آج آپ ایز مسلم یہاں شریک ہوئے اس کانفرنس میں اور اچھی گفتگو آپ نے کی؟ انہوں نے کہا جب میں واپس چلا گیا تو میں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک گفتگو کے دوران بات آئی تھی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے تورات کے میں ایک خوبصورت لکھنے والا شخص ہوں، فن خطاطی میں میرا آپ سمجھو کہ کوئی مقابلہ نہیں، بڑا خوبصورت لکھنے والا ہوں میں نے خوبصورت خوشخط میں لکھا، 3 کاپیاں میں نے لکھی، 3 نسخے میں نے لکھے تورات کے۔ پھر میں سینیگاگ میں گیا اور اس میں لکھنے میں نے جان بوجھ کر اپنی طرف سے کچھ تحریف کی، کچھ جملے بدل دیے۔ جب میں ان کو بیچنے کے لیے گیا سینیگاگ میں تو انہوں نے خوشی خوشی لیا، اچھے دام اس کے دیے اور کوئی اس کی فکر نہیں کی کہ اس میں کچھ تغیر یا تبدل ہے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے بھی لکھے اور میں چرچ میں گیا، اس میں بھی میں نے کچھ تحریف کی، 3 نسخے تیار کیے، کچھ رد و بدل بھی کیا، لیکن انہوں نے بھی خوشی خوشی اسے لیا اور اچھی قیمت دی۔ پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے اور اس میں بھی میں نے تحریف کی، کچھ جملے ادھر کر دیے، غلطی کی۔ کہ جب میں اس کو لے کر چلا ایک شخص کے پاس، انہوں نے پہلے اسے دیکھا اور اس غلطی کو نوٹ کیا، انہوں نے کہا یہ آپ واپس رکھو، یہ آپ دھوکہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ کوئی ایک شخص بھی تیار نہیں لانے کے لیے ہوا، تو مجھے اس وقت یقین ہوا کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ اللہ کا کلام میں بڑا ذہین شخص تھا، اس نے کہا کہ ایک فرد کے پاس میں گیا، کہاں میں گیا، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، پہلے اس کی تحقیق کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی بھی شخص اس میں ایک لفظ بھی اس میں کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بچہ جو ہے اس کی غلطی نکال سکتا ہے، 8 سال 9 سال کے بچے بھی حفاظ ہیں، ان کو زبانی یہ یاد ہے، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح سے سچا ثابت ہوا۔ انہوں نے اس وقت اس سے پہلے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں، کہ واقعی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہے نازل کرنے والے، اتارنے والے اس الذکر کے، اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے اتارے ہوئے ہیں اور اس کی معنی اور مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ہم ان الفاظ کی بھی اور اس کی معنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود اپنے ساتھ لی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو یقین کامل عطا فرمائے اور اس کلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے لیے اپنا وقت صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔